آپ چینی کا ایکسپورٹ کرواتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر چینی کی قیمت بڑھوانا مقصود نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ نہیں کرواتے. اس مہینے کریشنگ شروع کر رہے ہو, اس مہینے کیوں چینی منگوا رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آئی. چینی حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر دستیاب نہیں, عوام کو صرف بے وقوف بنایا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے حکومت ہر چیز مہنگی کر رہی ہے, غریب کہاں جائے. 100 روپے کے کلو کے حساب سے مل رہی ہے. اب بتائیں غریب آدمی یہ چینی میں ہی لگا رہے گا. بول رہی ہے 170 کی مل رہی ہے, لیکن کہیں بھی 170 کی تو ہول سیل ریٹ نہیں ہے. عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے خالی بس. یہاں پہ 200 سے اوپر ہے. پنجاب میں بھی یہی حال ہے, جبکہ شہر ان کا ہے لیکن عذاب ہمارا ہے. قیمت جو ہے چینی کی جو مارکیٹ میں 220 روپے مل رہی ہے اور عوام کی قوت خرید سے بہت زیادہ. چینی اس وقت جن کے ہاتھوں میں نا وہ خود حکومت کر رہے ہیں. چینی اس ٹائم پاکستان کی سب سے مہنگی چیز ہو گئی ہے. جو سب سے سستی ہوتی تھی 30 40 50 روپے میں ہمیں مل جاتی تھی. دکاندار کی اتنی گنڈا گردی ہے کہ دکاندار بالکل بھی کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا. دکانداروں سے ہمیں چینی مل نہیں رہی ہے اور کوئی دیتا ہے وہ 200 روپے میں سیل کر رہا ہے. چینی تو بہت مہنگی ہو چکی, 200 سے اوپر جا رہی ہے. جو مزدوری کرتا ہے اس کے لیے تو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, اس لیے کہ چینی سستی ہونی چاہیے. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں چینی جان بوجھ کر برآمد کرائی گئی. کسانوں کو نون لیگ حکومت سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. کراچی میں نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ مجھ پر لگے الزامات بے بنیاد ہیں, ثبوت ہے تو سامنے لائیں. اگر غلطی میری تھی تو اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب کی بھی تھی. چودھری میں اخلاقی جرت ہے تو وہ پھر قانون پہ مجھ سے مقابلہ کرے گا اور یہ اپنی پارلیمنٹری پریویلیج جو ہے وہ ویو کرنے کا اعلان کر دے گا. انوش رحمان کہہ دے گی کہ میں پارلیمنٹری پریویلیج نہیں اٹھاؤں گی. نظیر نشو نما کا پروگرام, اس سال میں وزیر تھا, اس سال یہ پروگرام جو 5 سے بڑھ کے 20 ہوا 2022-23 میں, اور اگلے سال 20 سے بڑھ کے 35 ہو گیا جب ڈار صاحب وزیر تھے. اور مجھے پتا ہی نہیں تھی کہ یہ پروگرام کیا, اور اگر مجھے پتا تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی پتا تھی, اس کا مطلب ہے کہ محمد اورنگزیب کو بھی پتا تھی. پھر بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا مفتاح کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اگر مفتاح کو یہ پتا تھی تو پھر اسحاق ڈار کو بھی تو پتا تھی نا 2023-24 کا پروگرام, اس نے کیوں 20 سے 35 کر دیا. اس کے بعد محمد اورنگزیب نے 42 کو 53 کیوں کر دیا. جب اسحاق ڈار صاحب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں ایز فارن منسٹر آف پاکستان, کبھی پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین نہیں بنا ہے. انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کی وہ کانفلکٹ نظر نہیں آئی. اسحاق ڈار کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا اور اس نے فورن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے, پرائسز بڑھتے نہیں اور انہوں نے روکا نہیں. انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا. آپ چینی کا ایکسپورٹ کرواتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر چینی کی قیمت بڑھوانا مقصود نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ نہیں کرواتے. اس مہینے کریشنگ شروع کر رہے ہو, اس مہینے کیوں چینی منگوا رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آئی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم فارمرز کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, کمپلیٹ جھوٹ ہے. انہوں نے تو ویٹ کے فارمر ڈالا ہے.